جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں زاہد چودھری اور یو کے اندر عرصہ دراز سے لاء کی پریکٹس کر رہا ہوں. آپ لوگ اکثر میرے لاء شوز جو ہیں وہ ZMC نیٹ ورک کے اوپر دیکھتے ہیں. آج لیکن ایک خاص مقصد کے لیے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آپ سب لوگوں نے پچھلے 2 دن میں ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جو کہ ہمارے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کے حوالے سے ہے، جس میں کہ ایک گورنر ہاؤس کی سرکاری گاڑی ہے اور اس میں ایک جناب کتا موجود ہے جو کہ کھڑکی کھولے ہوا ہوری کر رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سرکاری گاڑی کا پروٹوکول ہے، یعنی اس کے آگے پیچھے جو ہے وہ سرکاری گاڑیاں اور پولیس کی گاڑیاں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ گورنر صاحب نے اس کے اوپر ایک اپنی ذاتی ویڈیو جو ہے وہ پھر اپلوڈ کی ہے، جس میں اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ بات ہے ہم جیسے اوورسیز پاکستانیز کے لیے، جو پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں، جو پاکستان کے لیے سوچتے ہیں اور ہر وقت یہاں پہ ان تمام کاوشوں کا حصہ رہتے ہیں جو پاکستان میں کسی طرح سے تبدیلی لا سکے. یہ گورنر سندھ وہی ہے نا جو عمران خان کے جلسوں میں جناب یہ گانے گاتے تھے، تبدیلی آئی رے تبدیلی آئی رے. تو گورنر سندھ صاحب، یو مسٹ بی اشیمفل. آپ اپنی جو آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے ذاتی، جس میں آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس میں معذرت کرتے، شرمسار ہوتے، عوام سے معافی کے طلبگار ہوتے. لیکن آپ اس کی جسٹیفیکیشن کیا کر رہے ہیں کہ جی اس گاڑی میں کتے کے ساتھ میری فیملی بھی موجود تھی، آپ کی بیگم صاحبہ اور آپ کی بیٹی آپ کے موجود تھی، اور جس کو پروٹوکول کہا جا رہا ہے وہ ان کی سیکیورٹی کی گاڑیاں تھیں. فار گاڈ سیک عمران اسماعیل صاحب، وی آر ناٹ اسٹوپڈ. آپ نے کیا سمجھا ہوا کہ ہم بیوقوف ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہیں کیا، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کو اگر گورنر بنا دیا گیا ہے تو تھوڑی پیالی میں زیادہ چیز پڑ گئی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں میری فیملی تھی اور میری فیملی کی سیکیورٹی تھی. ہو از یور فیملی؟ آر دے نیوکلیئر سائنٹسٹ؟ آر دے ورکنگ آن اے کی پوزیشنز؟ کیا کہ وہ نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں؟ کیا کہ وہ ایسے ان کے پاس جابز ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسے راز ہیں جو کہ ملک کے لیے ہیں، کہ جس کے لیے آپ کی فیملی کو سیکیورٹی کی ضرورت کیا ہے؟ Who are you? Is okay. ہم اب کیونکہ وہ انگریزوں کے زمانے کا پروٹوکول ہم لے رہے ہیں تو وہ چلیں، آپ تو ہو گئے جناب گورنر صاحب، تو آپ کو تو مل گیا جناب پروٹوکول. پھر آپ کی وائف کو اور آپ کی بیٹی کو اور پھر آپ کے کتے کو آپ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں جی وہ سیکیورٹی کی گاڑیاں تھیں. شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ تو بتائیں تو صحیح نا، کون سی سیکیورٹی تھا آپ کی بیوی کو؟ اور اس لیے سیکیورٹی چاہیے کہ وہ آپ کی بیگم ہے اور آپ کی بیٹی ہے. اور ہم جو عوام ہیں جو روز سڑکوں پہ مر رہے ہیں، اندھی گولیوں کا نشانہ ہو رہے ہیں، پولیس کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، ہسپتالوں میں ڈنڈے کھا رہے ہیں، ٹھڈے کھا رہے ہیں، ہم کون ہیں؟
آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آپ کے کوالیفیکیشن کیا ہے. اور آپ کو گورنر تو بنا دیا عمران خان صاحب کا کو ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو بھی غلط کام ہے اس کے اوپر ہم جناب یس سر کر لیں. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، وزڈم دیا ہے، سوچ دی ہے، شعور دیا ہے. آپ کا تو نعرہ یہی تھا، تبدیلی آئی رے، تبدیلی آئی رے. یاد رکھیں آپ عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے کے محافظ ہیں، امین ہیں. آپ سے سوال پوچھا جانا چاہیے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میرے بچوں کی اور میری بیوی کی سیکورٹی تھی. شرم آنی چاہیے آپ کو. اور عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ جناب ہم تو آئی ہی تبدیلی کے دعوے کے اوپر ہیں. تو عمران خان صاحب آپ نے اس کے اوپر کیا ایکشن لیا ہے؟ ہمیں یاد ہے وہ ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہ الیکشن سے پہلے تو آپ یہ بڑے بلند و باغ دعوے کرتے تھے کہ جناب وی آر اگینسٹ دس پروٹوکولز، کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی پروٹوکولز کی گاڑیاں چلتی ہیں اس کے ہم اگینسٹ ہیں، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. وہ چلیں ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا ہے کہ اب وین ان دا روم ڈو ایز دا رومن ڈو، کہ یہ جو ویسے تو آپ ہمیں گالیاں دیتے ہیں اوورسیز کو اور یہاں کے نظام کو، لیکن یہ جو چلیں نظام آپ نے لے لیا کہ آپ کو پروٹوکول ہے، آپ پرائم منسٹر ہیں، ٹھیک ہے آپ پروٹوکول لے رہے ہیں، اس کو آپ کم کر رہے ہیں، وہ ہونا چاہیے. لیکن میں یہ ایز اے لائر آئی ایم انیبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ گورنر صاحب کی بیوی، بیٹی اور ان کے کتے کو سیکورٹی کی کیا ضرورت ہے؟ کین یو ایکسپلین دس ٹو می؟ دوسروں کے اوپر، اور میں حیران میں سوچ رہا تھا، مجھے ہنسی آ رہی تھی. اب میں جب یہاں پہ اپنے سٹاف کے ساتھ، اپنے جونیئرز کے ساتھ بیٹھے ہم اس کو دیکھ رہے تھے، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ جو جناب ویڈیو بنانے والا ہے اس کے اپنے اوپر بڑے الزامات ہیں. یہ اب پی ٹی آئی کا وتیرہ بن گیا ہے، اور عمران خان صاحب کے سو کال ٹائگر جو ہیں انہوں نے یہ وتیرہ بن لیا ہے کہ یہ دوسروں پہ انگلی ہڑ. بھائی جو ویڈیو بنا رہا تھا اس کے اوپر کیا الزامات ہیں اس کے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ، اور جس کا آپ نے اس کو کنٹراڈکٹ نہیں کیا، اگر آپ اپنی ویڈیو میں یہ کہتے ہیں کہ یس دس از اے فیک ویڈیو، دین یو آر ہیونگ سم آرگومنٹ ان یور فیور. بٹ انفارچونیٹلی یو ایکسپٹیڈ دس کہ یس دیر واز اے ڈاگ، دیر واز مائی وائف، دیر واز مائی ڈاٹر، اور ان کے ساتھ پھر آپ نے یہ بھی ایکسپٹ کیا ہے کہ یہ ان کی سیکیورٹی تھی. اب میرے بیوی بچے جو ہیں کیا وہ لوارث ہیں؟ عمران اسماعیل صاحب آپ سے سوال ہے ہم اوورسیز پاکستانیز کا، کیا ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا؟ عمران خان صاحب اپنے آپ کو ریفارمر کہتے ہیں، ہوں گے، نیک نیت ہیں ہم نے، لیکن اسے کیسے ہم کر لیں؟ قائد اعظم کی نام لیتے لیتے آپ کی زبانیں تھکتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے قائد اعظم کو پڑھا ہے؟ آپ نے فار گاڈ سیک کہ گورنر ہاؤس کے لیے فرنیچر آتا ہے اور اس میں سے ایک چیئر ایکسٹرا آ جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے کہ جناب یہ چیئر کس کی ہے؟ تو کہا کہ یہ آپ کی بہن کے لیے ہے. تو کہا کہ اس فاطمہ سے کہو کہ وہ اس کے پیسے دے. وہ اس قائد اعظم کی تم مثالیں دیتے تھکتے نہیں ہو، اور جناب پھنے ہاں اور ٹانٹے ہاں بنے ہوئے، اور کہتے ہو کہ جناب میری جناب وائف تھی اس میں اور میری بیٹی تھی اس میں، اور وہ جناب ان کو سیکیورٹی ملی ہوئی تھی. یہ کون سی سیکیورٹی تھی؟ میں نے سمپل سی میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ بتا دیں ہمیں کہ عوام جن کے نام پہ آپ نے ووٹ لیا ہے، جن کو آپ یوز کر رہے ہیں، ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ان کا سڑکوں پہ کیا حال ہو رہا ہے؟ ہم جو ٹیکس پہ، ہم جو اوورسیز آپ کو ریمیٹنس بیچتے ہیں، آپ کے کتوں کی رکھوالی کے لیے نہیں ہے، آپ کے کتوں کے پروٹوکول کے لیے نہیں ہے. میرا وہ پیسہ، میرے اوورسیز بہن بھائیوں کا وہ پیسہ جو ہم بیچتے ہیں، وہ تمہاری عیاشیوں کے لیے نہیں ہے گورنر صاحب. وہ ہم بیچتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کی حفاظت کے لیے، ان کی بہتری کے لیے.
چھلانگے آپ ایسے مارتے ہیں جیسے، اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے جو آپ کے سامنے واہ 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 کرنے والے ہیں وہ آپ لوگوں کے غلام ہیں. اور وہ اب میں جب آپ کا وہ ڈرامہ دیکھتا ہوں جناب، وہ جلسوں والا تبدیلی آئی رے تبدیلی، کیسے جھوم جھوم کے آپ پڑھتے ہیں، تو شرم تو آپ کو پھر نہیں آئی؟ بجائے اس کے کہ آپ معذرت خواہ ہوتے. اگر آپ کی بیوی اور بیٹی بھی ہے تو وہ آپ اپنی جیب سے کیوں خرچ نہیں کرتے؟ ان کی سیکیورٹی کے لیے آپ خود گارڈ کیوں نہیں رکھتے؟ یہ ہمیں مثالیں دیتے ہیں آپ بھی، اور عمران خان بھی بات کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتا ہے، اور آپ ہمیں بڑی بڑی باتیں دیتے ہیں ریاست مدینہ کی. ہم نے آپ سے زیادہ ریاست مدینہ پڑھی ہوئی ہے. عمر بن عبدالعزیز خلیفہ جو گزرے ہیں، عمر بن عبدالعزیز خلافت راشدہ دوسرے ہیں، عمر بن عبدالعزیز، کہ جب تک مملکت کا کام کرتے ہیں بیت المال کا چراغ جلتا ہے، اور جب اپنا ذاتی کوئی کام کرتے ہیں تو وہ چراغ بجھا کے اپنے چراغ سے کام کرتے ہیں. یہ ہے آپ کی ایگزامپل. اور آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو میری جناب بیوی اور بیٹی تھی، ان کی وہ سیکیورٹی تھی. تو وہ اسلام کا کانسیپٹ جو آپ اور عمران خان صاحب دیتے ہیں وہ کدھر ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا وی آر ناٹ اسٹوپڈ. اللہ سبحانہ تعالی گیو اس وزڈم، شعور دیا ہے ہم نے بھی پڑھا ہے. آپ ان لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہوں جن کو پتہ نہیں ہے. دوسرا کیا کر رہا ہے؟ ٹو رانگس ڈو ناٹ میک رائٹ. اگر ایک بندہ غلط کر رہا ہے تو وہ آپ کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ جی اس کے اوپر بھی بڑے الزامات ہیں. یار فار گاڈ سیک، یار عمران اسماعیل، اللہ نے تمہیں عزت دے دی ہے، تھوڑی میں زیادہ ڈھل گیا ہے تو اس کو اس کا اس طرح تو استعمال نہ کرے نا. ہم نے اوورسیز نے جناب اتنی محنت کی یہاں پہ آپ لوگوں کو اقتدار میں لانے کے لیے. اب یہاں پہ رہتے ہیں، یہاں پہ پرائم منسٹر کو ہم دیکھتے ہیں روز، یہاں پہ ممبر پارلیمنٹ کو ہم دیکھتے ہیں بس اسٹاپ پہ کھڑا ہوتا ہے جناب بیچارہ بس کی انتظار میں. اس نے ٹرین کی ٹکٹ لینی ہو تو لائن میں لگ کے جناب ٹرین کی ٹکٹ لے رہا ہوتا ہے. یہ ہے ماڈرن ڈیموکریسی جس کی آپ پر روز ہمیں مسالے دیتے ہیں عمران اسماعیل صاحب. ڈیموکریسی یہ ہے جس میں ہر بندہ جواب دہ ہے. اور آپ کہتے ہیں جناب وہ تو میری بیوی اور بیٹی بھی اس میں تھیں اور ان کے ساتھ کتا بھی تھا، وہ ان کی سیکیورٹی تھی. آپ عوام کی ایک ایک پائی کے امین ہیں. اور روز قیامت یاد رکھیے گا، اگر آپ مسلمان ہیں اور اسلام پہ اور روز قیامت میں یقین رکھتے ہیں، کہ آپ کا گریبان ہوگا اور ان مظلوم، بے کس، بے نوا لوگوں کے ہاتھ ہوں گے آپ کے گریبانوں میں. کیوں؟ کہ آپ ان کے پیسہ استعمال کر رہے ہیں. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر آپ کی بیوی نے، آپ کی بیٹی نے کسی ذاتی کام کے لیے کتے کو سیر کرانے کے لیے لے کے جانا ہے، جائیں ضرور، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو آپ اپنے پرائیویٹ گاڑی میں کیوں نہیں لے کے گئے ان کو؟ اتنے ہی آپ جناب پبلک منی کے اوپر پلنے والے لوگ ہیں. آپ کیوں نہیں پرائیویٹ؟ مجھے سمجھائیں آپ مجھے. اگر میں بھی ہو سکتا ہے کہ میں رانگ ہوں، یہ جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر میں رانگ ہوں تو مجھے بتائیں کہ کہاں میں رانگ ہوں. میری صرف اتنی بات ہے جی کہ وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے ہے. سم ٹائم ہمیں ٹھیک ہے سیکیورٹی دینی ہے، کیا کہ وہ بہت امپورٹنٹ شخصیات ہیں. وہ گورنر صاحب کی بیٹی ہے، گورنر صاحب کی بیوی ہے، تو کیا ہوا؟ آپ ان کو اپنی پرائیویٹ گاڑی میں بھیجیں، جائیں، جتنا مرضی آپ پیٹرول خرچ کریں، جتنا مرضی آپ. یہاں پھر یہ ہے کہ آپ وہ رسیدیں ہمیں دکھائیں کہ اس وقت جو پیٹرول خرچ ہوا وہ آپ اپنی جیب میں سے دیا. وہ میرے مسکین مظلوم بہن بھائیوں کے خون بہتا ہے، اب چلا رہے ہوتے ہو تم سرکاری گاڑیوں میں. تبدیلی آئی رے.
اب تو شرم تو آتی ہوگی کبھی جب رات کو سونے کے لیے جاؤ گے تو، کہ وہ تبدیلی جس کے لیے کہ تھے. میں یہ ویڈیو بالکل نہ بناتا اگر آپ کی وہ جناب جسٹیفیکیشن کی ویڈیو سامنے نہ آتی کہ جناب یہ ہو رہا تھا. وہ ویڈیو بناتے ہوئے آپ نے کسی سے کنسلٹ نہیں کیا، یا آپ کے ضمیر نے آپ کو جھنجھوڑا نہیں ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے اگر آپ کو دیا ہے اس سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ ایک کی بجائے 2 کتے رکھیں، 4 کتے رکھیں، ان کو جو مرضی کریں، ان کو جتنی مرضی سیر کرائیں، جو ان سے بڑی گاڑیوں میں ان کو آپ کو گھمائیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن ناٹ آن ٹیکس پیئر ایکسپینسز. گورنر اسماعیل صاحب، یو آر ریسپانسبل اینڈ یو آر آنسریبل ٹو اس. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور پھر جناب تبدیلی آئی رے. میری تو ہنسی نہیں رک رہی جناب، شرم سے. یہ کوئی مذاق والی نہیں، شرم سے. کہ ایک گورنر ہے جناب، آپ ہمیں دیتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ آتے ہیں یہاں پہ نا، آپ دیکھیں گے یہاں پہ پارلیمنٹ کیسے کام کرتی ہے. یہاں پہ ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ بیچارہ کیسے سڑکوں پہ گھوم رہا ہوتا ہے، کیسے وہ لائن پہ لگ کے ٹکٹ لے رہا ہوتا ہے، کیسے وہ لائن میں لگ کے پیٹرول لے رہا ہوتا ہے، کیسے وہ بس سٹاپ پہ کھڑا ہوتا ہے بس کے انتظار میں. یہ ہے ڈیموکریسی. ہمارے ہاں تو جناب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ڈیموکریسی ہے، اس کے اوپر لیکچر بھی دیے جاتے ہیں تو تھوڑی سی بات ہو جو جمہوریت خطرے میں ہے، جمہوریت خطرے میں ہے. فار گاڈ سیک یو مسٹ نو کہ واٹ از ایکچولی ڈیموکریسی. عوام کیا ہوتے ہیں. ریاست ٹامس ہابس جان روسو کو کبھی پڑھیں. عمران اسماعیل صاحب، پڑھائی تو آپ نے ویسے ہی نہیں کی. اگر میں عمران خان کی جگہ ہوتا تو میں تو کبھی آپ کو گورنرشپ نہ دیتا. وہ جس وعدے پہ آپ آئے تھے جناب میرٹس، تو آپ تو بالکل میرٹس میں پورے نہیں اترتے. لیکن آپ کا کیا، آپ کو اس لیے آج میں نے ٹارگٹ کیا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی ہے. ادروائز تو پاکستان میں ایسے ہی چل رہا ہے. اگر پاکستان میں سارا سسٹم ہی میرٹ کے اوپر چل رہا ہوتا تو یہ اوورسیز پاکستانی اپنے بہن بھائی اپنا ملک چھوڑ کے یہاں دیار غیر میں نہ بستے. یہ تم لوگ ہو، یہ جمہوریت کے چمچے ہو تم لوگ، نہ جن کو پتا ہے کہ جمہوریت ہے کیا، نہ کو پڑھا ہے، نہ کچھ جناب پتا ہے ڈیموکریسی ہے کیا، اور نعرے مارتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے لیے، اور تبدیلی آئی رے. تو آپ میں اگر تھوڑی سی بھی شرم ہے تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جناب آپ ایک اور ویڈیو بنائیں اور اس میں اس بات کو کنفیس کریں کہ یہ غلطی ہوئی ہے. اس کو جسٹیفائی نہ کریں کہ جناب میری فیملی بھی بڑی بیچ میں موجود تھی اور ٹھیک ہوگی، وہ ہمیں نہیں اس سے غرض، اور وہ ان کی سیکیورٹی تھی. اس کا جواب دیں کہ آپ کی فیملی کو کیوں سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی ہے. ٹھیک، آپ تو چلیں گورنر ہیں، آپ کو تو دے دی گئی. یہی تو وہ ڈیفرنس تھے جس کے لیے آپ آئے تھے، جس کے لیے ہم اوورسیز پاکستانیوں نے جدوجہد کی تھی کہ بھائی ہم دیکھیں گے. وہ لیڈر آپ کا جو ہے وہ بیچارہ جناب ایسے کپڑوں میں گھوم رہا ہوتا ہے جناب بیچارہ. وہ ہے آپ لوگ ہیں جو عمران خان کو خراب کر رہے ہیں. آپ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں. اگر کوئی بات غلط کی ہے تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں. میں نے جیسے کہا ہے کہ مجھے آپ کے کتوں کے، آپ کے گاڑیوں میں گھومنے سے کوئی فرق نہیں ہے. کریں، وہ آپ کا اپنا ذاتی فیل ہے، آپ جس طرح سے مرضی کریں، لیکن ناٹ آن مائی ایکسپینسز. میرے غریب عوام کے خون ہے، وہ جو پیٹرول چلتا ہے نا اس گاڑی میں، دیٹ از اے بلڈ آف مائی نیشن. You must be ashameful, Imran Ismail. I agree with you. Whatever you saying, this one is وہ جو یہ ویڈیو بنا رہا ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی بڑے الزامات ہوں گے. تو آپ نہیں پکڑنے نا، ہم نے تو نہیں پکڑنا نا جناب. کن کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ ہم تو جو دیکھیں گے وہ بتائیں گے. اب پاکستان میں تو رواج بن گیا، ایک کو پکڑنا ہوگا جی وہ بھی لگ رہا ہے جی وہ اس کو کیوں نہیں پکڑتے. اور بھائی اس کو بھی پکڑے، وہ تو بعد جو تم سے پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب تو دو نا، جو تم سے پوچھا جا رہا ہے.
باقی وہ دوسرے کے اوپر کیا ہوا اس نے تمہاری ویڈیو کی. اور یاد رکھیں لیگلی وین یو آر اے پبلک فگر یو آر آنسریبل. پھر آپ کی پرائیویسی نہیں ہوتی جی میری پرائیویسی ہے. لا کو تھوڑا سا پڑھ لیں. وین یو آر ہولڈنگ اے پبلک آفس دین یو آر ریسپانسبل اینڈ یو آر آنسریبل ٹو پبلک وین یو آر ہولڈنگ اے پبلک آفس. کچھ زیادہ کہہ گیا ہوں گا لیکن مجھے تکلیف تھی. وہ ایز اوورسیز پاکستانی ہم یہاں بڑی محنت سے اپنے بہن بھائیوں کے لیے پیسے بیچتے ہیں اس ملک کی بہتری کے لیے. اوورسیز پاکستانی اس کا بڑا رول ہے. جب ایسی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمارے یہاں پہ جو انگلش فرینڈز ہیں اور دوسری نیشنلٹی کے فرینڈز ہیں وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. سچی بات ہے, ہم لاف کرتے ہیں ہم پہ کہ یار یہ کون سی ڈیموکریسی کی باتیں آپ کرتے ہیں. سچی بات ہے. ساری اس حمام میں سب ننگے ہیں. اس میں پی ٹی آئی کر لیں, پیپلز پارٹی کر لیں, نون لیگ کر لیں. ہم اس پہ پھر کسی دن بات کروں گا. لیکن آج کیونکہ پرٹیکولرلی اس ویڈیو اور اس کے اوپر جو جسٹیفیکیشن بونڈی جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کی ہے اس کے اوپر میں نے بات کی ہے. امید کرتا ہوں کہ اگر کوئی باتیں اچھی نہ بھی لگیں تو وہ میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ کے آپ درگزر کیجئے گا. کیوں کہ ایز اے پاکستانی سٹیزن ہونے کے ناطے مجھے یہ اختیار ہے, یہ رائٹ ہے کہ میں اپنے ویوز کو ایکسپریس کر سکوں. اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 gives me this right. You cannot take this right away from me. And again, as I said, I'm not going to say sorry, I used a bit harsh word. No. You are a public figure and you are answerable to all of us. Viewers, thank you very much for listening and for watching. And پھر کسی موقع پہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور اپنے بھائی اپنے دوست طاہر چودھری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.